إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ احکم الحاکمین کے لیے جس ذات باری تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو یہ توفیق دی کہ حالت ایمان میں اللہ کے گھر میں جمعہ کی نماز کے لیے حاضر ہیں۔ ان گنت لا تعداد درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ کہ جنہوں نے مایوسیت میں گری ہوئی انسانیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی امید دلائی۔ کروڑوں رحمتیں ہوں صحابہ کرام پر، تابعین اعظام پر، محدثین کرام پر، جنہوں نے انسانیت کے سامنے توبہ اور استغفار کی ایسی شاندار مثالیں چھوڑیں جنہیں سونے کے پانی سے لکھا جانا چاہیے۔ جمعہ کا موضوع شروع کرنے سے پہلے مجھے اس بات پر انتہائی خوشی ہے کہ آپ بھائی گزشتہ جمعہ کا اثر لے کر الحمدللہ آج کے جمعہ کے خطبے کے آغاز میں حاضری پہلے سے بہتر ہے، اور یقیناً یہ انسان کے ایمان کی نشانی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمان سن کر انسان اس پر عمل پیرا ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس آمد کو دنیا میں آپ کے لیے برکت کا ذریعہ بنائے اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ میرے پیارے ایمان والے بھائیوں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ میرے اور آپ کے خالق و مالک کا فرمان ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو،
توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کے پاس سچی سچی خالص توبہ لے کر آ جاؤ۔ عسیٰ ربکم، یقیناً تمہارا رب، جس رب نے تمہیں اس دنیا میں پیدا کیا ہے، نعمتوں سے نوازا ہے، یقیناً تمہارا رب وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، تم اگر خالص سچی توبہ کر کے اللہ کے دربار میں حاضر ہوگے تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں بے شمار جنتوں میں اللہ تبارک و تعالی تمہیں داخل کر دیں گے، جو اتنی عظیم خوبصورت جنتیں ہوں گی کہ ان جنتوں کے نیچے سے دریا اور نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ پیارے ایمان والے بھائیوں، سب سے پہلی بات یہ سمجھنے والی ہے کہ وہ خالص، وہ توبۃ النصوح، وہ سچی توبہ ہوتی کیا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، یہ تینوں عظیم جلیل القدر صحابہ فرماتے ہیں کہ توبۃ النصوح یہ ہے کہ ان یتوب ثم لا یعود الیہ، انسان گناہ سے ایسے توبہ کرے کہ زندگی میں پھر دوبارہ اس گناہ کو نہ کرے۔ حسن بصری رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ توبۃ النصوح کیا ہے؟ کہتے ہیں نادماً علی ما مضی، جو گناہ گزشتہ زندگی میں ہو چکے ہیں، انسان کو اس پہ ندامت و پشیمانی ہو، انسان کو افسوس اور حسرت ہو کہ یہ میں نے کیا کیا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں گا، کیسے میرے لیے یہ ممکن ہوگا کہ جس خالق و مالک نے مجھے اتنی نعمتوں سے ڈانپ رکھا ہے کہ آج کے ترقی یافتہ دور میں بھی ان نعمتوں کو شمار کرنے کی کوشش کی جائے تو شمار نہیں کی جا سکتی۔ نادماً علی ما مضی، گزشتہ زندگی کے گناہوں پہ پشیمانی ہو جائے، مجمعاً علی اللہ یعود الیہ، اور دل کے اندر یہ پکا سچا پختہ مضبوط ارادہ عہد ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ ہو کہ یا اللہ یہ گناہ میں نے، ندامت مجھے اس پہ ہے، جہالت کی بنیاد پر میں نے گناہ کر لیا ہے، یا اللہ میں دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے اور بڑا ہی خوبصورت اور پیارا معنی اس توبۃ النصوح کا کیا ہے۔ کہتے ہیں الاستغفار باللسان، انسان زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لے، والاقلاع بالابدان، اور انسان کے جسم کے جس عضو نے وہ گناہ کیا ہے، انسان کا وہ عضو اس گناہ کو ترک کر دے۔ اگر بد نظری کا گناہ تھا، آنکھ آئندہ سے شرم و حیا کی پیکر بن جائے۔ اگر چہرے کو ننگا کرنے کا گناہ تھا تو شرم و حیا کی چادر اس چہرے کو ڈھانپ لے۔ اگر پاؤں کے ساتھ چل کر ظلم کرتا تھا، یہ پاؤں جو ہے یہ عدل و انصاف اور حق کے رستے پہ چلنا شروع ہو جائیں۔ یہ ہاتھ جس کے ذریعے اگر انسان کسی کا مال غصب کرتا ہے، یہ ہاتھ اللہ کے رستے میں دینے والے ہاتھ بن جائیں۔ الاقلاع بالابدان، انسان کے جسم کے جو اعضاء ہیں وہ ان گناہوں کو چھوڑ دیں۔ اور پھر بڑا خوبصورت جملہ فرماتے ہیں والازمار ترک ذنوب بالجنان، اور دل میں انسان پکی اور پختہ نیت کر لے کہ یا اللہ میں نے تجھ کو پہچان لیا ہے، آج کے بعد میں گناہ نہیں کروں گا۔ انسان کے دل میں پکا اور پختہ ارادہ ہو۔ اور چوتھی چیز فرماتے ہیں وَمُحَاجَرَةُ سَيِّئِ الْإِخْوَانِ
گناہ والے لوگوں کی صحبت کو انسان ترک کر دے، جو انسان یہ 4 کام کر لے، زبان سے توبہ تائب ہو جائے، انسان کے اعضاء اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ کے اللہ کی اطاعت میں آ جائیں، اور انسان کا جو دل ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عہد کر لے کہ یا اللہ یہ اب دل جب تک دھڑکے گا، یا اللہ جب تک اس دماغ میں سوچنے کی صلاحیت ہوگی، یا اللہ میں گناہ کا نہ سوچوں گا نہ گناہ کروں گا، اور برے لوگوں کی مجلس کو چھوڑ دے، تو یہ اس انسان نے ایسی توبہ کر لی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کے گزشتہ زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور یہ اتنا عظیم عمل ہے، یہ استغفار اتنی بڑی عبادت ہے، اور یہ اتنی عظیم اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسندیدہ عمل اور عبادت ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو ایسی جنتوں میں داخل کر دیں گے جن جنتوں کے نیچے سے دریا اور نہریں بہتی ہوں گی۔ انسان گناہ کیوں کرتا ہے اور انسان گناہ کیسے چھوڑے گا؟ اگر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا علم ہو جائے تو انسان گناہ کو چھوڑ دیتا ہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ طریق الہجرتین میں لکھتے ہیں کہ اگر کسی انسان کو اللہ کے اسماء میں سے صرف ایک اسم البصیر کا اندازہ ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنے والے ہیں، کیسے بصیر ہیں؟ فرماتے ہیں کہ سیاہ چونٹی رات کی تاریکی میں جب سیاہ پتھر پہ حرکت کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت بصیر جو ہے وہ اتنی عظیم اعلیٰ اور اتنی گہری ہے کہ سیاہ چونٹی رات کی تاریکی میں جب سیاہ پتھر پہ حرکت کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس حرکت کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر انسان صرف اللہ کی اسی ایک صفت کے بارے میں غور کر لے اور اپنے دل میں اس کے معنی کو نقش کر لے، پھر انسان جو ہے وہ گناہ نہ کرے، کیونکہ انسان جب جہالت کا شکار ہوتا ہے پھر جا کے گناہ کرتا ہے۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کی توبہ قبول کرنا مجھ پر لازم اور واجب ہے جو جہالت کی بنیاد پہ گناہ کر بیٹھتے ہیں اور پھر جلدی ہی وہ مجھ سے توبہ کر لیتے ہیں، ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرنا مجھ پر واجب ہے۔ کتنی رحیم ذات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر جہالت کی بنیاد پر کیا گیا گناہ جلدی معافی مانگ لی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آپ پر لازم کیا ہے کہ معاف کر دے۔ اس لیے امام مجاہد رحمہ اللہ بہت بڑے تابعی ہیں، فرماتے ہیں کل من عصى ربہ فہو جاہل، ہر وہ انسان جو گناہ کرتا ہے وہ جاہل ہوتا ہے۔ اگر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی عظمت کا احساس و ادراک ہو جائے، اور اگر انسان کو اللہ کی عظمت کا شعور اور ادراک ہو جائے، پھر انسان جو ہے وہ کبھی بھی گناہ نہ کرے۔ دوسری چیز جو انسان کو توبہ پہ مجبور کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے انسان اپنے گناہوں سے نکل جاتا ہے، وہ اللہ کا ڈر اور خوف ہے۔ گناہ کرنے کے بعد اللہ کی یاد کا آ جانا، ضمیر کا جاگ کے آواز دینا، بندے کھایا تو نے اس اللہ کا ہے، نعمتیں اس اللہ کی ہے، حکم اس اللہ کا چلتا ہے، یہ زندگی کی جو سانسیں ہیں اسی کی عطا کر دی ہے، اور یہ جو آنکھ کی جنبش ہے یہ اسی کی عنایت ہے، یہ جو ساری طاقت ہے یہ اسی اللہ کی دی ہوئی ہے، یہ جتنی بھی نعمتیں ہیں اسی کی دی ہوئی ہیں۔ انسان گناہ کرے، انسان کا ضمیر اس کو آواز دے، اس انسان کے ضمیر کی آواز پہ اس کے دل میں اللہ کی عظمت اجاگر ہو جائے، پھر جو ہے انسان توبہ کرے، اللہ انسان کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ ثُمَّ اسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ۔ جب وہ کوئی فحاشی اور یعنی کا کام کر لیتے ہیں، جب اپنے آپ پر کسی قسم کا گناہوں کی شکل میں ظلم کر کے اپنے ساتھ زیادتی کرتے ہیں،
تو پھر انہیں اللہ کی یاد آتی ہے، پھر سوچتے ہیں، مجبور ہوتے ہیں، دل میں ندامت و پشیمانی ہوتی ہے، یہ میں نے کیا کر دیا، ذکر اللہ، اللہ کی یاد آتی ہے، دل تڑپتا ہے، پھر دل میں خوف پیدا ہوتا ہے، پھر انسان سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے، یہ میں نے کیا کر دیا، اس اللہ کی نافرمانی کر دی جو اللہ ماں سے بھی بڑھ کے مجھ پر رحیم و شفیق ہے۔ پھر وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور تیسری چیز جو انسان کو گناہوں سے روک لیتی ہے، وہ چیز جو انسان کو گناہ کرنے کے بعد سہارا اور آسرا اور امید دیتی ہے کہ تیرے گناہ انسانیت اور بشر ہونے کے ناطے تو نے اللہ کی نافرمانی کر لی ہے، کوئی بات نہیں ہے، انسان سے غفلت ہو جاتی ہے، گناہ اور جرم ہو جاتا ہے، لیکن کوئی بات نہیں، اللہ ارحم الراحمین ہیں، اللہ سے معافی مانگ کے دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ قل یا عبادی، کتنا پیارا خطاب ہے، کہہ دیجئے اے میرے بندو، جس ذات نے مجھ کو اور آپ کو اپنے بندے کہا ہے، کیا وہ ذات جو مجھ کو اور آپ کو اتنا پیارا خطاب دے رہی ہے، قل یا عبادی، کہہ دیجئے میرے بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے زیادتیاں کر لی ہیں، بہت زیادہ گناہ کر لیے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، یقیناً اللہ تبارک و تعالی سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، انہ هو الغفور الرحیم، کیونکہ صرف اور صرف وہی ذات ہے جو معاف کرنے والی ہے، جو رحم کرنے والی ہے۔ اس آیت میں مومنوں کے لیے اتنی بڑی خوشخبری ہے کہ اگر انسان کو اس آیت پہ یقین ہو جائے تو انسان کبھی بھی جرم اور گناہ کرنے کے بعد مایوس نہ ہو۔ انسان جتنے بھی گناہ کرے صرف ایک لمحے کی ندامت، اور پھر اس ندامت کے نتیجے میں آنکھوں سے بہنے والے آنسو اور ٹوٹے ہوئے دل کے جذبات اور اللہ کے دربار میں اٹھے ہوئے لڑکھڑاتے ہوئے ہاتھ، جب انسان اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے تو ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، پھر گناہ نہیں رہتے ہیں، یہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اتنی عظیم اور بابرکت، کریم اور معزز ذات ہے، اگر انسان کو اللہ کی ذات کی سمجھ آ جائے، انسان ساری دنیا کی محبتیں ٹھکرا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو اپنے سینے سے لگا لے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف گناہوں کو معاف نہیں کرتے ہیں، بلکہ فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ یا اللہ تو کتنی عظیم ذات ہے، کتنی رحیم ذات ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں الا من تاب، جس نے توبہ کر لی، وآمن، اللہ پر صحیح معنی میں ایمان لے آیا، وعمل عملا صالحا، گناہ چھوڑ کے عبادت شروع کر دی، نیکی کے کام شروع کر دیے، پہلے مسجد سے دور تھا، پھر مسجد میں بر وقت آنا شروع کر دیا، پہلے قرآن نہیں پڑھتا تھا، پھر قرآن پڑھنا شروع کر دیا، پہلے ظلم کرتا تھا، اب لوگوں کو دینا شروع کر دیا، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات، اللہ تبارک و تعالی جتنے گناہ ہیں اتنی انسان کے نامہ اعمال میں نیکیاں ڈال دیتے ہیں، سارے گناہ نیکیوں میں تبدیل کر دیے جاتے ہیں۔ تو بھائیو، اس سے بڑا رحم اور کرم کیا ہو سکتا ہے؟ یہ تو میں اور آپ ہی ہیں جو اتنی رحیم اور کریم ذات سے دور ہو گئے ہیں، ورنہ یہاں پر تو ہر دکھ کا مداوا ہے، ہر مصیبت کا علاج ہے، اور گناہ کر کے پشیمانی سے اگر اللہ سے معافی مانگی جائے تو گناہ جو ہے اللہ نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے، الندم توبۃ، جو انسان پشیمان ہو گیا، اسے اپنے گناہ پہ احساس ہو گیا، اسے اس پہ شرمندگی ہو گئی، یہ اس انسان کی توبہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور انسان کے توبہ کی قبولیت کی یہ نشانی ہے کہ انسان اس گناہ کو ترک کر دے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ مدارج السالکین میں لکھتے ہیں کہ یہ توبہ نہیں ہے
کہ انسان ابھی توبہ کر رہا ہے اور پھر جو ہے وہ انسان اسی گناہ کو دوبارہ کر رہا ہے۔ اس بات کا یہ مطلب ہے میرے پیارے بھائیوں کہ اگر انسان جب توبہ کر رہا ہے تو انسان کے دل میں پکا ارادہ ہونا چاہیے کہ میں یہ گناہ دوبارہ نہیں کروں گا۔ جس وقت توبہ کر رہا ہے اس وقت دل کے اندر پختہ ارادہ ہونا چاہیے میں یہ گناہ دوبارہ نہیں کروں گا۔ لیکن اگر انسان ہونے کے ناطے وہی گناہ انسان دوبارہ بھی کر لے پھر بھی انسان اس کی توبہ کرے، اللہ تبارک و تعالی انسان کے اس گناہ کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ 100 بار کرے پھر پورے عزم کے ساتھ حقیقی معنی میں توبہ کرے تو اللہ تبارک و تعالی 100 بار کیا ہوا بھی وہ گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ جتنی مرتبہ بھی انسان گناہ کرے اللہ تبارک و تعالی اگر سچی توبہ کر رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالی انسان کے اس گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور انسان کی توبہ کی قبولیت کی ایک نشانی یہ ہے کہ انسان نیکی کے کام زیادہ کرنا شروع کر دے۔ جو نیکی پہلے نہیں کرتا تھا توبہ کے بعد وہ نیکی شروع کر دے، انسان اپنے آپ پہ لازم کر لے۔ جب اللہ سے معافی مانگ رہا ہو تو دل میں پکا ارادہ کر لے میں یہ عبادت اور نیکی نہیں کرتا، اور اس نیکی کو انسان شروع کر دے تو یہ اس انسان کی پکی توبہ مانی جاتی ہے۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے توبہ کی وَعَمِلَ صَالِحًا اور اس نے نیک کام شروع کر دیے فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس انسان نے سچی توبہ کی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ صحابہ جب جاہلیت کے اندر ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، شرک بھی ہوا تھا، زنا بھی ہوئے تھے، دیگر گناہ بھی ہوئے تھے، قتل بھی کیا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں اللہ کے نبی ہم نے زندگی بھر جرم کیے ہیں، شرک بھی کیا ہے، قتل بھی کیے ہیں، زنا بھی کیا ہے، اللہ کے نبی بڑے جرم ہیں، کیا اللہ ہمارے اتنے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ۔ جنہوں نے ظلم کر لیا ہے مایوس نہ ہو جاؤ، اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ تبارک و تعالیٰ سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ محدثین نے لکھا ہے کہ اگر انسان زندگی میں کسی بھی وقت تنہائی میں بیٹھ کے ریاکاری سے پاک ہو کے اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے آنکھ سے مچھر کے پر کے برابر پانی نکال کے شرمندگی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے تو زندگی بھر کے گناہ اس ایک لمحے کی معافی کی وجہ سے اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ صرف زندگی کا ایک لمحہ، ایک سیکنڈ، ایک منٹ، ایک زندگی کی کروٹ بھائیو ایسی ہونی چاہیے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ کروٹ رات کی پسند آ جائے۔ ہمارے گھر میں دکھ اور بیماری ہو تو ہم راتیں کروٹیں بدل کے گزارتے ہیں، کوئی جسم میں پریشانی ہو ہم بستر پہ کروٹیں لے کے رات گزارتے ہیں۔ کبھی بھائی اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے گناہوں کی پشیمانی میں بھی بستر پہ ایک رات کروٹ بدل کے دیکھیے، پھر دل کو وہ سکون نصیب ہوگا کہ اس سکون کے مد مقابل کوئی دنیا کی چیز نہیں ہوگی۔ اتنی بڑی نعمت انسان کو زندگی میں کبھی نہیں ملے گی، اور یہی ایک حقیقی مومن کی نشانی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، ان المؤمن یرا ذنوبہ کانہ قاعد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ۔ مومن جب گناہ کرتا ہے تو اسے ایسے ڈر اور خوف ہوتا ہے کہ گویا کہ پہاڑ اس کے اوپر ہے اور وہ پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے، ابھی پہاڑ گرے گا، جسم کا ریزہ ریزہ ہوگا، جسم کے ٹکڑے ہوں گے،
تو جتنا پہاڑ کے نیچے بیٹھ کے گرتے ہوئے پہاڑ کو دیکھ کے خوف ہوتا ہے، مومن جب گناہ کرتا ہے اسے اسی طریقے سے خوف آتا ہے۔ وَإِنَّ الْفَاجِرَ لَا يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّتْ عَلَىٰ أَنفِهِ، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اور فاجر اور برا انسان، بد کردار انسان، بد سیرت انسان، گناہ کا عادی، وہ جب گناہ کرتا ہے اسے اتنا ہی احساس ہوتا ہے جیسے مکھی ناک کے پاس سے گزر جائے، جتنا اس مکھی کے گزرنے کا احساس ہوتا ہے، فاجر آدمی کو گناہ کر کے اتنا ہی احساس ہوتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، اللہ اکبر، بڑی پیاری بات کرتے ہیں۔ امام ابو نعیم رحمہ اللہ نے حلیۃ الاولیاء میں ان کا فرمان نقل کیا ہے، کہتے ہیں گناہ کرنے کے بعد گناہ پر خوش ہونا یہ گناہ سے بڑا جرم ہے۔ گناہ کیا اور اس کے بعد اس گناہ پہ خوشی ہو جائے، ندامت نہ ہو جائے، یہ اس گناہ سے بڑا جرم ہے۔ اور گناہ نہ کر سکا، اس پہ انسان کو افسوس ہو گیا میں یہ گناہ نہیں کر سکا، یہ بھی گناہ سے بڑا جرم ہے۔ بھائیو، یہ جو ندامت ہے، یہ جو پشیمانی ہے، یہ بہت قیمتی چیز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من رجل یذنب ذنبا، آدمی جب گناہ کرے ثم یقوم فیتطہر، پشیمان ہو گیا ہے، ندامت ہو گئی ہے، اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے، وضو کرتا ہے۔ کتنا خوبصورت توبہ کا نسخہ ہے، کھڑا ہوتا ہے، وضو کرتا ہے، ثم یصلی، پھر نماز پڑھتا ہے، ثم یستغفر اللہ، پھر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، الا غفر اللہ لہ، اللہ تبارک و تعالی اس انسان کو ضرور معاف کر دیتے۔ بھائیو، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مجھ کو اور آپ کو اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ آج ہی ہم اس بات کی کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ندامت اور پشیمانی کے ساتھ ہم کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، الا غفر اللہ لہ، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ فضل بن موسیٰ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کے بارے میں، بہت بڑے محدث ہے فضیل بن عیاض رحمہ اللہ، ایک لڑکی کے عشق میں پڑ جاتے ہیں، جیسا کہ آج کل ہمارا معاشرہ اس جو ہے مصیبت کے اندر بری طرح گرفتار ہے، اور ایسی یہ ہم پر لعنت پڑی ہوئی ہے کہ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ اس لڑکی کی محبت میں ایک گھر کی دیوار پہ چڑھ رہے ہیں، گھر والے جو ہے وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، کسی قرآن پڑھنے والے نے قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی، الم یعنی للذین آمنوا، کیا ابھی تک ایمان والوں کے لیے یہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جو ہیں وہ اللہ کی یاد سے دہل جائیں، اور ان کے جو دل ہیں وہ اللہ کے ذکر کے لیے نرم پڑ جائیں۔ قرآن مجید کی یہ آیت کان میں پڑی، دیوار سے نیچے گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا اللہ، وہ وقت آ گیا ہے کہ جب ایمان والوں کے دل تیری یاد اور خوف سے دھڑکے، ان میں خوف پیدا ہو، پھر ایسی توبہ کی اور اسلامی تاریخ میں اتنے بڑے زاہد بنے کہ ویسی بعد میں مثالیں بہت کم ملتی ہیں۔ پھر فضیل بن عیاض رحمہ اللہ نے اس ایک لمحے میں اپنی زندگی کو یوں بدلا کہ زہد کی جب مثال دی جاتی ہے تو فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کا نام ضرور ذکر کیا جاتا ہے۔ امام قسطلانی نے ارشاد الساری میں امام احمد رحمہ اللہ کا ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ کے پاس ایک عورت آتی ہے اور آ کر کہتی ہے، اے امام المسلمین، اے مسلمانوں کے امام اور عالم دین، میں کبھی رات کو سود کاٹتی ہوں، لیکن جو روشنی ہوتی ہے وہ میرے گھر کے چراغ کی نہیں ہوتی، محلے کے اندر جو سرکاری کارندے پہرا دے رہے ہوتے ہیں وہ ہاتھوں میں جو مشعلے لے کر انہوں نے روشنی کی ہوئی ہوتی ہے، میں اس روشنی میں اپنا سود کاٹتی ہوں۔ کیا
یہ ان کی روشنی میں سود کو کاٹنا میرے لیے جرم تو نہیں ہے۔ جب انسان اس حد تک اپنے گناہ کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتا ہے۔ اس عورت نے سوال کیا ہے، امام احمد رحمہ اللہ اپنی جگہ سے تڑپ جاتے ہیں اور آنکھوں سے زار و قطار آنسو جاری ہو جاتے ہیں، زار و قطار رونا شروع ہو جاتے ہیں۔ عورت جو ہے وہ امام صاحب کی حالت غیر کو دیکھ کے واپس پلٹتی ہے۔ جب امام احمد رحمہ اللہ کے حواس کنٹرول میں آتے ہیں، جب آنکھوں سے آنسو تھمتے ہیں، جب دل کے جذبات رکتے ہیں، امام احمد رحمہ اللہ لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے پوچھتے ہیں، من کانت ہذہ، یہ کون عورت تھی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اتنا زیادہ احساس جرم ہے کہ اس کے ایمان نے اس کو اس سوال پہ مجبور کیا ہے کہ میں جو سرکاری کرندوں کی روشنی میں سود کھاتی ہوں یہ میرے لیے جرم تو نہیں ہے۔ کہا گیا کہ بشر محاسبی کی یہ بہن ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ اتنا بڑا عالم دین، یہ اتنا بڑا زاہد، اس کی بہن ہی یہ سوال کر سکتی ہے، اسی کے دل میں ہی یہ احساس جرم ہو سکتا ہے۔ بھائیو میں اور آپ کتنے گناہ کر جاتے ہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، دل کے دروازے پہ کوئی دستک نہیں ہوتی ہے، دماغ جو ہے وہ کچھ سوچتا نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں امام ابو نعیم اصبہانی رحمہ اللہ حلیۃ الاولیاء میں نقل کرتے ہیں، میں اور آپ ہماری بھی بہنیں بیٹیاں بازار میں نکلتی ہیں، گھر سے باہر جاتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ایک دن قرآن مجید کھولا ہوا ہے، قرآن مجید کی اس آیت کو پڑھتی ہیں، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور تو گھر کے اندر رہا کرو، بناؤ سنگار کر کے گھر سے باہر نہ جایا کرو۔ امام ابو نعیم رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ جب سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس آیت کریمہ کو قرآن مجید میں پڑھا، اتنا روئیں لفظ ہے کہ ان کا جو دوپٹہ تھا پورے کا پورا جو ہے وہ آنسوؤں سے تر ہو گیا۔ انہوں نے شاید سوچا ہوگا کہ میں بھی کبھی کبھار گھر سے نکلتی ہوں، میرے اللہ نے تو مجھ کو یہ حکم دیا ہے کہ یہ میں گھر کے اندر رک جاؤں۔ تو اس آیت کو پڑھ کے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا زار و قطار روتی ہیں، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں میں یقیناً بہت زیادہ معاف کرنے والا ہوں اس انسان کو جو مجھ سے معافی مانگتا ہے، جو ایمان لاتا ہے اور پھر ہدایت پر ثابت قدم رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو بھی اپنے گناہوں کی معافی کا سامان کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ وقت ختم ہونے کے قریب ہو گیا ہے۔ پچھلے خطبے میں استغفار کے آخرت کے حوالے سے کچھ فوائد میں نے آپ بھائیوں کے سامنے رکھے۔ اب مختصراً یہ جو استغفار ہے یہ اتنی عظیم عبادت ہے، اللہ کو اتنا پسندیدہ یہ عمل ہے کہ اس سے صرف انسان کی آخرت نہیں سنورتی بلکہ انسان کی جو دنیا ہے وہ بھی بہترین ہو جاتی ہے۔ اور آج مصائب کے نیچے بلبلاتی ہوئی انسانیت، بیماریوں سے سسکتے ہوئے لوگ اور معیشت کے بوجھ کے تلے آہو زاری کرنے والی انسانیت
کے لیے بڑا ضروری ہے کہ انسان اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، ان کو کہہ دیجئے اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، یقیناً ان کا رب بہت معاف کرنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تم پر آسمان سے رحمتیں نازل کرنی شروع کر دیں گے، آسمان سے بارشیں آئیں گی، آسمان سے تم پر برکتیں نازل ہوں گی۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر بستیوں میں رہنے والے لوگ اللہ کا ڈر اور خوف اختیار کر لیتے، ہم آسمان اور زمین سے ان پہ ایسے برکات نشاور کر دیتے کہ ان سے برکات سمیٹی نہ جاتی۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تمہیں موسلا دار بارشیں عطا کر دیں گے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تمہارے مال بڑھا دیں گے، پیسہ مال اتنا آئے گا سنبھالا نہیں جائے گا۔ اور فرمایا وَبَنِينَ، اللہ بیٹے عطا کر دیں گے جسے اولاد نہیں ملی یا بیٹیاں ہیں، وہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد اس کو مل جائے، نورینہ اولاد مل جائے، بیٹے مل جائیں، زندگی کا سہارا مل جائے، اسے چاہیے کہ وہ استغفار کو لازم پکڑے۔ اور فرمایا یمددکم باموال وبنین ویجعل لکم انہارا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے نہریں اور دریا چلا دیں گے زمین پہ، جیسے تمہارے باغات اتنے گنے ہوں گے کہ وہ تمہارے لیے ایک بابرکت اور خوبصورت روزی ہوگی۔ اس استغفار سے آخرت بھی سنور جائے گی اور دنیا کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعدے کیے ہیں یہ بھی مل جائیں گے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لازم الاستغفار، جس انسان نے استغفار کو لازم پکڑ لیا، کیا مطلب؟ ہمہ وقت استغفار کرتا رہتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ، اور دوسری روایت میں ہے ایک دن میں 100 مرتبہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرتے تھے۔ بھائیو، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی معافی مانگتے تھے تو مجھ کو اور آپ کو کتنی معافی مانگنی چاہیے۔ دیکھیے اس حدیث میں کتنی بڑی خوشخبری ہے، من لازم الاستغفار، جس انسان نے استغفار کو لازم پکڑ لیا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار کرتا ہے، جعل اللہ من کل ضیق مخرجا، اللہ ہر تنگی کو فراخی میں بدل دیں گے۔ وہ معیشت کی تنگی ہے، معیشت میں فراوانی ہو جائے گی۔ وہ صحت کی تنگی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ صحت میں فراوانی عطا کر دیں گے۔ گھر کی تنگی ہے، اللہ کشادہ گھر عطا کر دیں گے۔ کاروبار کی تنگی ہے، اللہ وسیع کاروبار عطا کر دیں گے۔ کسی بھی چیز کی تنگی ہے، جعل اللہ من کل ضیق مخرجا، اللہ ہر تنگی سے رستہ پیدا کر دیں گے۔ ومن کل ہم فرجا، اور ہر دکھ پریشانی مصیبت بیماری اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ختم کر دیں گے۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ استغفار کرنے والے کو وہاں سے روزی دیں گے جہاں سے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا، اپنے رب سے استغفار کرو پھر اللہ سے توبہ کر لو، وہ تمہیں دنیا کی ثم یمتعکم متاعا حسنا، تمہیں دنیا کی ایسی بہترین زندگی عطا کرے گا کہ لوگوں کو اس زندگی پر رشک ہوگا، زندگی کی ہر نعمت ملے گی، زندگی کے ہر دکھ کا مداوع ہوگا، ہر پریشانی ختم ہو جائے گی۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے اس حدیث میں۔ کاش کہ ہمارے دلوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر یقین ہو جائے، اللہ کا جو وعدہ ہے ہمیں اس پہ یقین ہو جائے اور ہم آج سے استغفار شروع کر دیں۔ تو دیکھیے کیسے اس ملک پہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اگر ہم بحیثیت قوم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں تو یہ ملک جو ہے یہ جنت کی نظیر بن جائے، ہمارے جو گھر ہے اللہ کی رحمت سے ایسے بڑھ جائیں کہ ہم سے اللہ کی رحمت سمیٹی نہ جا سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔
یہ ایک سوال آیا ہے کہ چھوٹا بچہ اگر پہلی صف کے اندر کھڑا ہو جائے تو کیا اسے پیچھے کرنا چاہیے یا کہ نہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بڑے سمجھدار علم والے عقل و دانش بینش کے مالک لوگوں کو ترغیب دی ہے کہ وہ امام کے پیچھے کھڑے ہوں۔ بھائیو، اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ اس حدیث کا یہ مطلب ہے کہ جو اہل علم ہیں، جو عقل و شعور والے لوگ ہیں، جو سمجھدار نیکی تقوی والے لوگ ہیں، انہیں پہلے آ کے امام کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے، نہ کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ لوگ بعد میں آئیں اور پھر آگے جو کھڑے ہیں انہیں پیچھے کر کے ان اہل فضل کو جگہ دی جائے۔ یہ حدیث کا مطلب نہیں ہے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو اہل علم ہیں، نیکی تقوی والے ہیں، عقل و شعور والے ہیں، انہیں دوسرے لوگوں کی بنسبت مسجد میں پہلے آ کے امام کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے۔ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو بچہ اگر پہلی صف میں آ کے کھڑا ہو گیا تو اس کو پیچھے واپس کیا جائے۔ امام ابن حجر حیتمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر بچہ پہلی صف میں کھڑا ہو جائے تو انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اسے اس صف سے پیچھے کر دیا جائے۔ اسی طریقے سے امام مرداوی رحمہ اللہ کہ ان کی بڑی فقہ کی پیاری کتاب ہے الانصاف، اس کے اندر لکھتے ہیں کہ اگر بچہ پہلی صف میں آ کے کھڑا ہو جائے اس بچے کو پیچھے نہیں کیا جائے گا۔ یہی فتویٰ سعودیہ کے بڑے مفتی شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا ہے کہ انسان کے لیے جائز نہیں ہے اگر بچہ پہلے آ کے پہلی صف میں کھڑا ہو گیا ہے کہ اسے پیچھے کیا جائے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ اور دیگر محقق علماء کا یہی فتویٰ ہے کہ اگر بچہ پہلی صف میں آ کے کھڑا ہو جائے اسے پیچھے نہیں کرنا چاہیے، خاص طور پہ جب بچے کی عمر 7 سال یا اس سے زیادہ ہو جائے پھر بچے کو پیچھے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ خود کوشش کرنی چاہیے بر وقت جو ہے وہ آدمی بڑے لوگ مسجد میں آئیں اور پہلے وہ صف کو مکمل کریں۔ صحابہ اکرام کے زمانے میں ایسے ہی ہوتا تھا، پہلے بڑوں کی صف، پھر بچوں کی، پھر عورتوں کی، کیونکہ بڑے جو ہے پہلے آیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حقیقی معنی میں قرآن و سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ، یہ ایمان والے بھائی آئے ہیں، انہوں نے تیرے گھر کو آباد کیا ہے، مسجد ایمان والوں سے بھری ہوئی ہے، یا اللہ تو ان کے گھروں کو خیر اور برکت سے بھر دے۔ بعض بھائیوں نے دعا بیماروں کے لیے کرنے کا کہا ہے، وقت مکمل ہو چکا ہے، انشاءاللہ جمعہ کی نماز کے بعد ان کے لیے دعا کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔